ہمارے خون کے ایک قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کا وہ مالک ہے، ہماری ایک ایک سانس پہ اس کا اختیار اور حکم ہے، ہماری آنکھوں کی چمک اس کے حکم سے ہے، ہمارے قدموں کا چلنا اس کے حکم سے ہے، ہمارے ہاتھوں کی حرکت اسی کے حکم سے ہے، ہماری زبان سے بولنا اسی کی اجازت سے ہے۔ سارے کائنات کا مالک خالق مدبر الامر ہے، ساری بڑائیاں وڈیائیاں کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، ہم اس کے کمزور مسکین نکارہ بیکار بندے ہیں۔ اس نے اپنا رحم اور کرم اور فضل فرما کے ہم کو توحید و سنت کی تعلیم دے کے پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق دی ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہادی برحق خاتم النبیین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین، ہم سب کے رہبر و رہنما، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کا چین، کائنات کے حبیب، صحابہ کے حبیب، پوری امت کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں درود و سلام ہوں ان پہ۔ انہوں نے دین حق کا جو اللہ نے ان پہ نازل کیا، انہوں نے من و عن ہم تک پہنچا دیا، ہم اس کی شہادت دیں۔ اور بے شمار رحمتیں ہوں ان صحابہ پہ جنہوں نے دل و جان سے، مال و جان سے، اولاد کے ساتھ اپنا سب کچھ لٹا کے نبی کا ساتھ دیا، سچے یار ساتھی بنے اور دین حق کا پہنچانے میں پورا دیانتداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور ان صحابیات پر بھی جنہوں نے پرواہ نہیں کی اپنے لباسوں کی، اپنے مالوں کی، اپنے گھروں کی نمود و نمائش کی، اپنی دولت، اپنے زیورات، اپنے مال، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، مکمل ساتھ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ ان صحابہ صحابیات سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے جو تلاوت کی میں نے آیت آپ کے سامنے، اس کے اندر 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک مہاجرین اور ایک انصار، یہ دونوں ایمان میں سبقت لے جانے والے، ان کا ذکر ہو رہا ہے جو پہل اسلام لے آئے۔ اور تیسرا گروہ جو ذکر ہو رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی، 2 مہاجرین انصار، اور تیسرا گروہ جس نے بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے ان صحابہ کی پیروی کی، مہاجرین و انصار دونوں میں سے جو صحابہ سب کی۔ یاد رکھیں صحابی ہوتا ہی وہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پہ ایمان لایا اور پھر مرتے دم تک مسلمان رہا، ایمان والا رہا۔ اگر وہ ایمان والا نہیں رہے گا، دین سے پھر جائے گا، وہ صحابی نہیں رہے گا۔ کچھ انجینئر ٹیپ لوگ جو ہے نا وہ چکر دیتے ہیں، دیکھو جی فلاں صحابی مرتد ہو گیا تھا، فلاں صحابی دین چھوڑ گیا تھا، تو بھائی جو دین چھوڑ جائے وہ صحابی رہتا نہیں ہے۔ آخری سانس تک جو دین پہ رہے، ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہو تو وہ صحابی ہے۔ جس نے دیدار نہیں کیا تو وہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اس کی طرح ہے، صحابی نہیں بن سکا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات تھے، صحابہ موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات نہ کر سکا، لیکن مقام اس کا اللہ نے اس قدر بڑھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ اے عمر، اس اویس سے کبھی ملاقات ہو جو کرن قبیلے کا ہے، اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ عمر کو کہہ رہے ہیں، وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکے تھے۔
وہ بات کہیں اور چلی جائے گی، پھر انشاءاللہ کبھی ان کا تذکرہ کریں گے، والدین کی عظمت کے حوالے سے کوئی موضوع بیان کریں گے انشاءاللہ۔ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دو گروہ ہیں، مہاجرین انصار، تیسرا گروہ ہے جو ان کے پیچھے چلا، جو ان کے پیچھے چلا۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان تینوں گروہوں سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہوئے، مہاجرین و انصار صحابہ اور یہ پیچھے چلنے والے صحابہ کے، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اب اگر آپ نے یہ سند لینی ہے اللہ سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر کس کے پیچھے چلنا پڑے گا؟ کس کے پیچھے جی؟ صحابہ کے پیچھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم مثل صحابہ ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو، ورنہ اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر صحابہ کی راہ کو چھوڑو گے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تم صحابہ کی راہ چھوڑ کے کسی اور طرف جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں ادھر ہی موڑ دے گا اور تمہیں جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی میں کچھ مثالیں صحابہ کی بیان کروں گا اور پھر آپ سے بھی تھوڑے سے وعدے وعید لوں گا کہ بھائی آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، یہ ہمیں بھی لقب مل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو پھر کیا ان صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا، ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ جیسے انہوں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی، ہم بھی چھوڑ دیں گے، جس طرح انہوں نے بہت ساری چیزیں پکڑ لی، ہم بھی انشاءاللہ اس پہ کاربند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تیری کیا تیاری ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور تو کچھ پتا نہیں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، لیکن مجھے یہ کنفرم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کائنات میں میری پسندیدہ ترین جو شخصیات ذاتیں ہیں وہ اللہ ہے اور اللہ کے بعد اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم نے صحابہ کے پیچھے کیسے چلنا ہے؟ صحابہ کی پسندیدہ شخصیات جن سے وہ محبت کرتے تھے، جو ان کے آئیڈیل تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول تھے۔ اور پھر سیدنا انس کہتے ہیں اس حدیث کے بعد میں بڑا خوش ہوا اور میں اللہ کے بعد اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میرا انجام ان کے ساتھ ہو، قیامت کے روز میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن امت کے لوگوں، میری ماں اور بہن اور بیٹیوں، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ دعوے ضرور ہے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی سے، لیکن ہمارا فیوریٹ کون ہے؟ نوجوان ہے، وہ داڑھی مونڈتے ہیں تو کس کے لیے؟ کس کو وہ پسند کر رہے ہیں جسے دیکھ کے وہ اپنی شکل کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں؟ میری بہن بیٹی ہے، وہ کس کو دیکھ کے اپنے گھر میں بے پردگی والا ماحول بناتی ہے، دین سے دور ہو رہی ہے، نمازیں وہ نہیں پڑھتی، فیشن کے نام پہ اس نے بےہودہ لباس پہننے شروع کر دیے۔ آخر اس کا فیوریٹ کون ہے؟ وہ کون ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے؟ کون ہے میرا وہ بچہ بھائی دوست کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کی نقل کرتے کرتے حتیٰ کہ اپنی پینٹ پھاڑ لیتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے وہ پینٹ پھاڑ کے چلتا ہے، میں بھی پینٹ پھاڑ کے چلوں گا۔ کون ہے وہ جس کو دیکھ کے میری بیٹی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے کہتی ہے یہ فلاں ماڈل ہے، اس کے بال ایسے ہیں تو میرے بھی ایسے لگے، اس کے ناخن ایسے ہیں تو میرے بھی ایسے لگے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر۔
اگر یہ سند لینی ہے، یہ لقب لینا ہے کہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی، تو سب سے پہلا کام ہماری ساری محبتوں کا دار و مدار سب سے بڑھ کے اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام اور صحابیات ہیں، باقی ساری دنیا بعد میں۔ ہماری محبت کا معیار اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور رسول اللہ سے ہونی چاہیے محبت، صحابہ سے ہونی چاہیے۔ آج ہم